کورونا میں کمی پر کاروبار زندگی بتدریج بحال کرنے کا فیصلہ، کل سے سیاحتی مقامات، میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ، شہر کے پارکس بھی کل سے کھول دیے جائیں گے، ریسٹورنٹ، سینما، تھیٹرز 10 اگست کو بحال ہوں گے۔ کورونا سے متاثرہ تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا، شادی ہالز بھی 15 ستمبر سے کاروبار شروع کر سکیں گے، کھیلوں کی سرگرمیاں بغیر شائقین کے بحال کرنے اور مزارات کھولنے کا بھی اعلان۔ عثمان بزدار پر اختیارات سے تجاوز کا الزام، وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی طور پر ہوٹل کو شراب کی فروخت کا لائسنس جاری کیا، نیب نے معاملے پر جواب دہی کے لیے 12 اگست کو طلب کر لیا، قومی احتساب بیورو کا مریم نواز کو بھی طلبی کا مراسلہ، 200 ایکڑ اراضی غیر قانونی نام کرنے پر 11 اگست کو بلا لیا۔ پنجاب حکومت میں بے یقینی کی فضا، وزیر اعظم کل دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اہم ملاقات کریں گے، ملاقات میں اتحادی جماعت کے تحفظات، وزراء کی کارکردگی سمیت اہم ایشوز پر بات ہوگی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبائی دارالحکومت میں اہم اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ بزدار حکومت کا مالی بحران شدید، وزراء اور سرکاری افسران کے دورے، غیر ملکی علاج پر پابندی، صوبائی وزراء کے گھروں کی تزئین و آرائش اور نئی گاڑیوں کی خریداری بھی روک دی گئی، 5 سٹارز ہوٹلز میں سیمینارز، ورکشاپس کے انعقاد، پوسٹ کی اپ گریڈیشن، سپلیمنٹری گرانٹ، فنڈز منصوبوں کو منتقل کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ 10 سال وزیر اعلیٰ رہا، قومی خزانے سے 1 روپیہ نہیں لیا، اورنج ٹرین پر 100 ارب بچایا، 20 کروڑ والے نالے پر کرپشن کا الزام لگایا، کیا ٹی اے ڈی اے نے نہ لینے والا نالے کی رقم پر جھک مارے گا؟ شہباز شریف کا احتساب عدالت میں بیان۔ بزدار کے اعلانات، دعوے اور وعدے سب دھرے رہ گئے، پنجاب حکومت گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ روکنے میں ناکام، 2400 روپے من گندم کی قیمت پر چکی مالکان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، قیمت کم نہ ہونے پر آئندہ 2 روز تک فی کلو آٹا 75 روپے فروخت کرنے کا اندیا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو ریلیف، 15 کلو کی پیکنگ میں سپر فائن آٹا متعارف کرانے کی اجازت، حکومت 15 کلو کے بیگ کی سرکاری قیمت مقرر نہیں کرے گی، فلور ملز کو گندم سپلائی کی چیکنگ کے لیے بھی ٹیمز تشکیل، لاہور کے لیے مقرر 3 مانیٹرنگ ٹیمز سرپرائزنگ چیکنگ کے دوران فلور ملز کو سپلائی کا معائنہ کریں گی۔ بارشی پانی کی نکاسی اور سٹوریج کے منصوبے میں اہم پیش رفت، ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے مزید 2 سٹوریج ٹینکس کے قیام کی منظوری دے دی، 14 لاکھ گیلن سٹوریج والے سٹوریج ٹینک تاجپورہ اور شیراوالا کے علاقوں میں تعمیر کیے جائیں گے۔ سوئی گیس کنیکشن سے محروم صارفین کے لیے بری خبر، گیس کمپنی نے نیا کنیکشن لگانے کے لیے انتظار کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3.5 سال کر دی، زیر التوا درخواستیں 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ون ویلرز کی حد سے بڑھتی ہلڑ بازی سے حادثات میں اضافہ، لاہور پولیس کا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ون ویلرز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، پولیس ریسپانس یونٹ منچلو کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا اور ڈاؤن سائزنگ نہ روکی تو ٹرین کا پہیہ جام کر دیں گے، ریلوے پریم یونین سی بی اے کے ٹرین مارچ کا آغاز، قائدین نے 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ریل کا پہیہ جام کرنے کی دھمکی دی۔ فلم سٹار ارباز خان ایک بار پھر ایف بی آر کے ریڈار پر، 2019 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر نوٹس، 28 اگست تک گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت۔ شاہدرہ ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، مقبرہ جہانگیر ایل ڈی اے گراؤنڈ تک 10 پختہ تعمیرات مسمار کر دیں، آپریشن کے دوران 4 ٹرک سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ شاہپور کانجرہ میں گیس کمپنی کی کارروائی، سپلائی لائن سے غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے 10 گھروں میں سپلائی نیٹ ورک کا انکشاف، گیس کمپنی کے عملے نے پائپ قبضے میں لے کر کنیکشن منقطع کر دیا، قانونی کارروائی شروع۔ کمشنر ڈپٹی کمشنر کو مجسٹریٹ کے اختیارات دینے کے خلاف سماعت، عدالتی حکم عدولی پر چیف سیکرٹری کمشنر دیگر کو اظہار وجہ کے نوٹس، افسران کو وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ دوران سماعت چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد میں ناکام رہی، کچھ افسران نے عدالتی حکم کے باوجود اختیارات کا استعمال کیا،
چیف سیکرٹری کا فرض تھا کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے۔ افسران کی نالائکیاں نوازشیں نہ ہوں تو شہر کی یہ حالت بھی نہ ہو۔ ایل ڈی اے کی نالائکیوں سے ہی غیر قانونی سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا ایل ڈی اے کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرلز ہاسٹل ڈی سیل کرنے کی استدعا مسترد، ایل ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ پانی اور ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات پر اظہار عدم اطمینان، حکومت کو ماحول دوست پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کچھ نہیں کرے گی تو خود عمل درآمد کروائیں گے۔ عدالت کا سولر انرجی کے فروغ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ماحول دوست بنانے کا حکم۔ شہباز شریف کل دوپہر 2 بجے آزادی کشمیر ریاستی اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر نے مسلم لیگ نون کے صدر کو خط کے ذریعے خطاب کی دعوت دی۔ شہر کے گنجان علاقے سے مچھلی مارکیٹ منتقلی کی تیاری، وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال نے 1 ہفتے میں مارکیٹ منتقلی کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ٹرک اڈے کی منتقلی کے پلان پر بھی بات چیت۔ راوی کنارے نیا شہر بسانے کا منصوبہ، وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرپرسن راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بورڈ ممبرز نامزد، راشد عزیز چیئرپرسن اتھارٹی مقرر، عارف حبیب، عقیل کریم ڈھیڈی اور افتخار علی ملک بورڈ کے رکن ہوں گے۔ کورونا علاج میں اہم پیش رفت، آسٹریلیا میں تیار کووڈ ویکسین 19 نامی ویکسین کی پاکستان میں ٹیسٹنگ کا آغاز۔ وی سی یو ایچ ایس ڈاکٹر جاوید اکرام کے مطابق آغاز میں 25 افراد پرو ویکسین کی ٹیسٹنگ ہوگی۔ ٹیسٹنگ کے لیے رضاکاروں کی بھرتی چند روز میں شروع ہو جائے گی۔ کمرشل بنیادوں پر دوا کی تیاری کا عمل 3 ماہ میں متوقع۔ محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو ریلیف، 15 کلو کی پیکنگ میں سپر فائن آٹا متعارف کرانے کی اجازت۔ حکومت 15 کلو کے بیگ کی سرکاری قیمت مقرر نہیں کرے گی۔ فلور ملز کو گندم سپلائی کی چیکنگ کے لیے بھی ٹیمز تشکیل، لاہور کے لیے مقرر 3 مانیٹرنگ ٹیمز سرپرائزنگ چیکنگ کے دوران فلور ملز کو سپلائی کا معائنہ کریں گی۔ بارشی پانی کی نکاسی اور سٹوریج کے منصوبے میں اہم پیش رفت، ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے مزید 2 سٹوریج ٹینکس کے قیام کی منظوری دے دی۔ 14 لاکھ گیلن سٹوریج والے سٹوریج ٹینک تاجپورہ اور شیراوالا کے علاقوں میں تعمیر کیے جائیں گے۔ سوئی گیس کنیکشن سے محروم صارفین کے لیے بری خبر، گیس کمپنی نے نیا کنیکشن لگانے کے لیے انتظار کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3.5 سال کر دی۔ زیر التوا درخواستیں 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ون ویلرز کی حد سے بڑھتی ہلڑ بازی سے حادثات میں اضافہ، لاہور پولیس کا سیف سری کیمروں کی مدد سے ون ویلرز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، پولیس ریسپانس یونٹ من چلو کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا اور ڈاؤن سائزنگ نہ روکی تو ٹرین کا پہیہ جام کر دیں گے۔ ریلوے پریم یونین سی بی اے کے ٹرین مارچ کا آغاز، قائدین نے 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ریل کا پہیہ جام کرنے کی دھمکی دی۔ فلم سٹار ارباز خان ایک بار پھر ایف بی آر کے ریڈار پر، 2019 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر نوٹس، 28 اگست تک گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت۔ شاہدرہ ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، مقبرہ جہانگیر ایل ڈی اے گراؤنڈ تک 10 پختہ تعمیرات مسمار کر دیں۔ آپریشن کے دوران 4 ٹرک سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ شاہپور کانجرہ میں گیس کمپنی کی کارروائی، سپلائی لائن سے غیر قانونی کنیکشنز کے ذریعے 10 گھروں میں سپلائی نیٹ ورک کا انکشاف، گیس کمپنی کے عملے نے پائپ قبضے میں لے کر کنیکشن منقطع کر دیا، قانونی کارروائی شروع۔ کمشنر ڈپٹی کمشنر کو مجسٹریٹ کے اختیارات دینے کے خلاف سماعت، عدالتی حکم عدولی پر چیف سیکرٹری کمشنر دیگر کو اظہار وجہ کے نوٹس، افسران کو وضاحت پیش کرنے کا حکم۔ دوران سماعت چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد میں ناکام رہی، کچھ افسران نے عدالتی حکم کے باوجود اختیارات کا استعمال کیا۔ چیف سیکرٹری کا فرض تھا کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے۔ افسران کی نالائکیاں نوازشیں نہ ہوں تو شہر کی یہ حالت بھی نہ ہو۔ ایل ڈی اے کی نالائکیوں سے ہی غیر قانونی سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا ایل ڈی اے کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔
ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرلز ہاسٹل ری سیل کرنے کی استدعا مسترد، ایل ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ پی سی بی کا بے روزگار خواتین کرکٹرز کے لیے امداد کا اعلان۔ ڈیوٹی آف کیئر پال کے تحت امدادی پیکج سے 25 خواتین کرکٹرز مستفید ہوں گی۔ منتخب خواتین کرکٹرز کو اگست تا اکتوبر ماہانہ 25,000 وظیفہ ادا کیا جائے گا۔ اور کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، جزوی آبارآلود موسم، مختلف علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک رہے۔